السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا مفتی عبدالقدوس ترمذی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا پیغام ملا تھا۔ اصل میں ہم نے جو اس رات جب کہ یہ کہا گیا جمعہ کے افراد کے اوپر پابندی عائد کی گئی، تو اس وقت بھائی صاحب کے کمرے میں ہم اپنے دارالفتہ کے رفقا بھی سب جمع ہوئے۔ اس وقت ہم نے یہی کہا تھا کہ جو لوگ مسجد میں نہیں جا سکیں گے تو وہ جمعہ پڑھیں، وہ جمعہ نہ پڑھیں بلکہ ظہر پڑھیں۔ تو آپ کے اس میسج کے بعد ہم نے پھر دوبارہ اجتماع کیا، اور اس وقت میرے پاس مولانا مفتی عبدالمنان صاحب، مولانا تفضل علی صاحب، مولانا حسین احمد صاحب، یہ سب بیٹھے ہیں۔ تو جب جتنا بھی غور کیا تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گھروں میں جمعہ کا مسئلہ درست نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک جتنے فقہا کی باتیں دیکھیں تو اس میں یہی نظر آتا ہے کہ وہ اگر کسی کا جمعہ فوت ہو جائے تو وہ یہ مثلاً عبارت ہے وَكَذَا أَهْلُ مِصْرٍ فَاتَتْهُمُ الْجُمْعَةُ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ وَلَا جُمْعَةٍ۔ اور پھر ظاہریہ کے حساب سے خلاصہ میں یہ ہے کہ جماعۃ فاتتهم الجمعہ فی مصر فإنهم يصلون الظہر بغیر اذان ولا اقامہ ولا جمعہ۔ تو یہاں کہیں نہیں کہا گیا، اور امداد الاحکام کے میں نقل کر رہا ہوں، جلد 1 صفحہ 783 امداد الاحکام۔ تو یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ بھئی جن کا فوت ہو گیا ہو جا کر گھر میں جماعت کر لیں، لوگوں کو جمع کر کے۔ اور جو جمعہ کا ایک تصور ہے تو وہ مسجد کے بغیر، الا یہ کہ کوئی بڑا حشد کبیر ہو، اجتماع ہو، تو ایسے گھروں میں آئندہ اگر اس کی اجازت دے دی گئی کہ تو لوگ کہیں گے کہ بھئی اچھا آج ہمارے پاس ذرا مصروفیت ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم مسجد میں جا کے جمعہ کریں ہم اپنے گھر میں کر لیتے ہیں، تو اس قسم کا دروازہ کھلنے کا بھی اندیشہ ہے۔ لہذا رجحان اسی طرف ہے کہ جمعہ پڑھنا، وہ ظہر پڑھنا چاہیے۔ اور ظہر البتہ جن لوگوں نے فتویٰ دیا ہے اور جن لوگوں نے مفتی کے فتوے کی بنیاد پر جمعہ پڑھ لیا، تو چونکہ مسئلہ مجتہد کیا ہے، اس واسطے کسی فتوے مفتی کی بنیاد پر اگر پڑھ لیا تو ہم اس کو باطل نہیں کہیں گے، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ معذور ہوگا، اس کو ہم فاسد نہیں کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ وہ نماز نہیں ہوئی اس کی۔ اور جہاں تک ظہر کے بارے میں ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیا وہ جماعت سے پڑھی جائے یا انفراداً پڑھی جائے، تو اس میں بھی رجحان یہ ہوا کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے ان حالات میں، اس وجہ سے کہ یہ جو بات فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ ظہر انفراداً پڑھی جائے یا جمعہ انفراداً پڑھا جائے اور جماعت نہ کی جائے، جماعت کو مکروہ قرار دیا، اس کی 3 اسباب بیان فرمائے۔ ایک یہ کہ معارضہ ہوگا مسجد جامع سے، تو یہاں یہ بات نہیں پائی جا رہی کوئی معارضے کی، کیونکہ مسجد جامع کے اندر جو جمعہ ہو رہا ہے وہی محدود ہے، تو یہاں پر کوئی معارضہ اس سے لازم نہیں آتا۔ دوسرا یہ کہا تھا کہ تقریری جماعت ہوگی، تو یہاں پر اس کا بھی تصور نہیں ہے تقریر جماعت کا۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ بعض غیر معذور لوگ بھی جب دیکھیں گے جماعت ہو رہی ہے تو وہ شامل ہو جائیں گے، تو اس کا بھی یہاں کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جب تینوں وجوہات جن کی بنا پر ظہر کی جماعت کو مکروہ کہا گیا تھا تو وہ موجود نہیں ہیں، تو اب بہتر یہ ہے کہ جماعت سے پڑھیں نماز، کیونکہ ایک طرف تو آدمی کا جمعہ چھوٹ گیا، دوسری طرف جماعت بھی گئی، تو کم از کم وہ ظہر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں۔ اور اس کے اوپر حضرت امداد الاحکام میں شامل علامہ شامی کا لکھا یہ کراہت تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے جماعت کی۔
تو اب وہ کراہت تنزیہی بھی اس مجبوری کے حالات میں سمجھتا ہوں کہ کراہت تنزیہی بھی شاید نہ ہو، بلکہ افضل یہ ہو کہ وہ نماز جماعت سے پڑھی جائے. جیسے کہ عام حالات میں اگر نماز ہماری کوئی فوت ہو جائے، خدا نخواستہ ظہر ہے، عصر ہے، تو ہم گھر میں تنہا پڑھیں گے یا جماعت کے ساتھ پڑھیں گے؟ ظاہر ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. تو یہاں جو علتیں بیان کی گئی تھیں وہ علتیں اب تو پائی نہیں جا رہی، اور ان علتوں کے ساتھ بھی علامہ شامی کہتے ہیں کہ یہ صرف کراہت تنزیہی تھی. اور اس کا تائید یہ کیا ہے کہ مضمرات سے انہوں نے کہا ہے کہ یصلون وحدانا استحبابا، یعنی اکیلے پڑھنا مستحب ہے، یہ کہا ہے انہوں نے. تو علامہ شامی سے استدلال یہ کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترک جماعت یہ یعنی جماعت سے پڑھنا یہ زیادہ سے زیادہ کراہت تنزیہی ہے. اور وہ جو علتیں تھیں وہ چونکہ مفقود ہیں، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جماعت سے پڑھنا ہی زیادہ بہتر ہوگا. یہ بات جو ہے ہماری سمجھ میں اس طرح آئی ہے. اللہ تعالیٰ اگر ان کان ثوابا فمن اللہ وان کان خطأ فمنی ومن الشیطان واللہ سبحانہ وتعالی عالم. اگر اس میں آپ کو کوئی اشکال ہو تو برائے کرم متوجہ فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.